بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على محمد وسلم وبارك صل عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا. ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا. جب زلف کا ذکر ہے قرآن رخسار کا عالم کیا ہوگا. ایک سمت علی ایک سمت عمر، ابو بکر ادھر عثمان ادھر، ان جگمگ جگمگ تاروں میں محتاب کا عالم کیا ہوگا. اور جب سب صحابہ دو زانوں بیٹھے ہوں گے مجلس میں، جب مجلس کا یہ عالم ہے دربار کا عالم کیا ہوگا. اور جب دربار کا یہ عالم ہے سرکار کا عالم کیا ہوگا. احباب وقار، انتہائی مختصر حمد و ثنا کے بعد درود السلام شفیع المذنبین رحمت للعالمین حبیب خدا محمد کبریا احمد مجتبی جناب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. شہباز خطابت مولانا مبشر ندیم قدسی صاحب نے آپ احباب کو اس بات کی طرف تلقین دروائی کہ نبی پاک پر درود پاک پڑھنا ہے. چلے ان کی بات کی تائید کے اندر ایک بات میں بھی عرض کرنا چاہتا ہوں. جو شخص نبی کائنات رسول معظم رسول ہاشمی پر صرف درود پاک ایک مرتبہ محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، مودت کے ساتھ، چاہت کے ساتھ، لگن کے ساتھ، اب دائیں والے بھی پڑھیے گا، بائیں والے بھی پڑھیے گا، سامنے والے بھی پڑھیے گا. جو بندہ نبی پاک پر صرف ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ اسے 10 نیکیاں عطا کر دیتا ہے، 10 گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور اللہ رب العالمین اس کے نامہ اعمال کے اندر 10 درجات کو بلند فرما دیتے ہیں. سبحان اللہ. ذرا بہار کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس پیغمبر ذیشان پر، اس پیغمبر مہربان پر، اس پیغمبر دو عالم پر، زمین کی ریت، آسمان کے ستاروں، بارش کے قطرات، درختوں کے پتوں، چاند کی کرنوں اور سورج کی شعاعوں سے بڑھ کر درود و سلام کے بعد آج کا یہ خوبصورت پروگرام جو کہ سیرت امام اہل حدیث صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان سے انعقاد پذیر ہے، اس میں علماء خطباء آپ احباب سے وہ گفتگو کروائی ہے. میرے سے قبل بھی علماء آپ احباب سے گفتگو فرما رہے تھے. تو آئیے میں اپنی بات کا آغاز بلا تمہید کر دینا چاہتا ہوں. میں اپنی بات کو بلا تمہید شروع کر دینا چاہتا ہوں. حضرات، آپ نے تاریخ دنیا میں آمد صاحب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالہ سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کے حوالہ سے، نبی صلی اللہ
جب ہم تیرے نبی کی فرما برداری بھی کریں گے، اللہ جب ہم تیرے نبی کی اطاعت گرائی کریں گے، اللہ ہمیں کیا ملے گا؟ اللہ اعلان کرتے ہیں میرے بندے میں تیرے سے محبت بھی کروں گا، تیرے گناہوں کو معاف بھی کروں گا، میرے نبی کے ان 8 حکموں کو ادا کرنا تیرا کام ہے، میں اللہ ذو الجلال تجھے کل قیامت والے دن 8 دروازے والی جنت ادا کر دوں گا۔ سبحان اللہ۔ تو ہم سارے امتی ہیں، امتی ہونے کے ناطے نبی پاک کے حقوق کو ادا کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ بری طرح کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ اگر ان سارے حقوق پر بات کی جائے بہت سارا وقت درکار ہے، لیکن ایک ہاتھ کے حوالہ سے میں بات کر کے اپنی بات کو ختم کر دینا چاہتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چھوٹا ہاتھ ہمارے پر یہ ہے کہ نبی پاک کی اطاعت کی جائے، فرما برداری کی جائے، اطاعت گرائی کی جائے۔ آج جائیے اپنے دلی بازار کے اندر جائیے، کسی انسان سے پوچھیے، کسی مسلمان سے پوچھیے، کیا تجھے نبی کائنات کے ساتھ محبت ہے؟ کیا تو نبی کائنات کے ساتھ پیار کرتا ہے؟ حضرات اگر آپ کسی انسان سے پوچھیں گے، اگر کسی خطیب سے پوچھا جائے کیا تجھے نبی پاک سے
پایا داری کرنی ہے نا انشاءاللہ. حدیث مبارکہ سنا کے میں بات ختم کرنا چاہتا ہوں. صحیح بخاری کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے. ماشاءاللہ زبیر حضرت صاحب بھی تشریف لائے اور سنیے حاجی عبدالرزاق صاحب ماشاءاللہ نوانا عمرہ کر کے تشریف لے کر کے آئے ہیں. حج بیت اللہ کر کے بیت اللہ کا عمرہ کر کے اور مکہ مدینہ کی زیارت کر کے تشریف لے کر کے آئے ہیں. سنیے گا ذرا توجہ کیجیے گا. نبی کائنات نے فرمایا امتی یدخلون الجنۃ الا من ابى. نبی پاک فرماتے ہیں میری ساری کی ساری امت جنت کے اندر جائے گی الا من ابى. لیکن جس بندے نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا. نبی کائنات فرماتے ہیں صحابہ کرام کہتے ہیں اللہ کے رسول اس بندے نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا. فرمایا من ابى یا رسول اللہ اس بندے نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا. نبی کائنات فرماتے ہیں بایا من اطاعنی داخل الجنہ. جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت کے اندر جائے گا. ومن عصانی فقد ابى. اور جس نے میری نافرمانی کی ہے اس بندے نے جنت میں جانے سے خود انکار کر دیا ہے. اگر نبی پاک کے تابعدار اور فرما بردار آئے ہو تو نبی پاک کی اطاعت کیجیے. ہر معاملے کے اندر کیجیے. نبی پاک کی سیرت کو بنائیے. نبی پاک کو اپنی آئین شخصیت تسلیم کیجیے. پھر یہ پروگرام کروانے کا فائدہ ہو جائے گا. اللہ کریم مولانا احمد یزدانی صاحب کی محبت اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے. آج کی یہ کانفرنس اللہ رب العالمین ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ صاحب کی جوانی میں مزید برکت پیدا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح بازو سننے کی توفیق عطا فرمائے. اور آج کی یہ کانفرنس